دیکھیں قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تدبر کرو، کنٹمپلیٹ کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن سمجھ کے پڑھنے کا کہ قرآن کین واک یو تھرو انٹائر ہیومن ہسٹری اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. You can see all the ups and downs. You can appreciate, acknowledge and learn lesson from the stories of prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. You can visualize yourself presence during that history. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ جہاں آپ جنت کا ذکر دیکھیں، جہاں آپ لوگوں کی ہدایت کا ذکر دیکھیں، وہاں آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ سے پناہ مانگیں. قرآن کو غور و فکر ترجمے سے پڑھنے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. تو یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر یقین پیدا کرتا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے جو قرآن کو پڑھتے ہو ہم ہاتھ اٹھا کے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب نفل نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور جہاں جنت کا ذکر آئے گا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، تو وہاں آپ ہاتھ اٹھا کے ان نعمتوں کو مانگتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جنت کی دعائیں کرتے تھے. اور جہاں اللہ کی ناراضگی کا ذکر آئے گا تو وہاں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی پناہ، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سمجھ کر تو اسی موقع پر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کہاں جنت کا ذکر ہے، کہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور کہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو آپ ہیومن ہسٹری کو اپنے سامنے رکھ کر یو کین ویژولائز دا ہیومن ہسٹری، موقع ملتا ہے دعاؤں کا، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے.